آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت میں ہندوتوا مودی سرکار کا راج برقرار ہے۔ انتہا پسندوں کی جانب سے 20 کروڑ مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر مظالم کی انتہا کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بھارتی مسلمانوں کی آواز بن گئے اور عالمی برادری کا ضمیر جھنجھوڑ ڈالا۔ مسلمانوں سمیت اقلیتوں کی نسل کشی کے لیے کانفرنس کے انعقاد پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں بھارت میں ہندوتوا مودی سرکار کا راج ہے۔ انتہا پسندوں کی جانب سے 20 کروڑ مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر مظالم کی انتہا کر دی گئی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان بھارتی مسلمانوں کی آواز بن گئے اور عالمی برادری کا ضمیر جھنجھوڑ دیا۔ بھارت میں ہندوتوا کے حامی مودی سرکار کا راج، 20 کروڑ مسلمانوں سمیت اقلیتیں انتہا پسند ہندوؤں کے نشانے پر آ گئیں۔ وزیر اعظم عمران خان بھارتی مسلمانوں سمیت اقلیتوں کی آواز بن گئے۔ ٹویٹ میں لکھا، بی جے پی سرکار کے انتہا پسندانہ اور ہندوتوا نظریات کی وجہ سے بھارت میں تمام اقلیتیں مسلسل زیر عتاب ہیں۔ مودی سرکار کا انتہا پسندانہ ایجنڈا خطے کے امن کے لیے حقیقی اور بڑا خطرہ ہے۔ بھارت میں دسمبر میں اقلیتوں بالخصوص 20 کروڑ سے زائد مسلم آبادی کی نسل کشی پر کانفرنس منعقد کی گئی۔ انتہا پسندانہ کانفرنس کے انعقاد پر مودی سرکار مکمل خاموش ہے۔ کیا بی جے پی اقلیتوں کی نسل کشی کی حمایت کرتی ہے؟ وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری اس خطرناک صورتحال کا نوٹس لے اور کارروائی کرے۔ جنت نظیر وادی مقبوضہ کشمیر کی بات کریں گے، جہاں بھارتی فوج نے مزید 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے۔ بھارتی فوج کے جعلی فرضی مقابلوں اور ریاستی دہشت گردی کو عالمی میڈیا نے بھی بے نقاب کر دیا ہے۔ لواحقین نوجوانوں کی میتوں سے بھی محروم ہیں۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی عروج پر پہنچ گئی، جعلی اور فرضی مقابلے معمول بن گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ضلع کولگام کے علاقے اسین پورہ میں بھارتی فوج نے نام نہاد سرچ آپریشن کیا، جس میں 2 نوجوان شہید ہو گئے۔ قابض فورسز نے علاقے کا گھیراؤ کر کے گھر گھر تلاشی بھی لی، خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے بھارتی فوج کے جعلی فرضی مقابلوں اور ریاستی دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا۔ لواحقین نوجوانوں کی میتوں سے بھی محروم ہیں۔ پلوامہ کے رہائشی مشتاق احمد وانی نے کہا کہ دسمبر 2020 میں ان کا 16 سالہ بیٹے کو شہید کیا گیا۔ قبر کھود کر رکھی ہوئی ہے مگر آج تک میت واپس نہیں کی گئی۔ بیٹے کو 16-17 سال پالا پوسا، اسکول میں پڑھایا، آج دیکھو بھارت نے مجھے کیا انعام دیا۔ دوسری جانب سری نگر حیدرپورہ کے جعلی مقابلے میں شہید 4 افراد کے لواحقین بھی میتوں سے محروم ہیں۔ اور شہر اقتدار سے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے قانونی امور پر اہم اجلاس آج شام کو طلب کر لیا ہے۔ اس اہم بیٹھک میں پینڈورا پیپرز کے حوالے سے تحقیقات سے متعلق پیش رفت رپورٹ پیش کیے جانے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اہم اپڈیٹ ہے، وزیر اعظم عمران خان نے قانونی امور پر اہم اجلاس آج شام کو طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس آج ہونے جا رہا ہے شام میں، جس میں آپ کو بتائیں کہ پینڈورا پیپرز کے حوالے سے تحقیقات سے متعلق پیش رفت رپورٹ پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ترمیمی بل 2021 منظور کر لیا ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے واضح کر دیا ہے کہ اسٹیٹ بینک پر حکومت پاکستان کا کنٹرول برقرار رہے گا، مرکزی بینک مادر پدر آزاد نہیں ہوگا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ارکان کی تقرر کی منظوری کا اختیار بھی حکومت کے پاس ہی ہوگا۔ قائمہ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ترمیمی بل پر وزیر خزانہ کی جانب سے جو بریفنگ دی گئی، اس میں کہا گیا کہ مارچ میں $50 کروڑ کے بدلے آئی ایم ایف کے بعد سخت شرائط مانی گئیں۔ آئی ایم ایف سے معاہدے میں بہت کچھ بچایا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں وزیر خزانہ شوکت ترین اور احسن اقبال آپس میں الجھ پڑے۔ شوکت ترین نے کہا کہ اگر سینٹ کو پارلیمان کا حصہ نہیں سمجھتے تو پھر بند کر دیں۔ اس پر احسن اقبال بولے کہ وزیر خزانہ کو اپنا لہجہ درست رکھنا چاہیے، ہم بچے نہیں جو ہمیں اس لہجے میں لیکچر دیا جا رہا ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے احسن اقبال کو بات کرنے سے روکا تو لیگی رہنما نے کہا کہ کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کمیٹی میں ہماری ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کوئی کسی کی ڈانٹ ڈپٹ کرے گا تو میں باہر نکال دوں گا۔
اور یہ تاثر درست نہیں کہ اسٹیٹ بینک کے فیصلے IMF کے کہنے پر ہوتے ہیں۔ مرکزی بینک کسی عالمی ادارے کے ہاتھوں نہیں بیچا جا رہا۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں بریفنگ۔ کہا IMF نے ہمارے کئی پروگرام سے اختلاف کیا لیکن ہم نے شروع کیے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ گورنر اسٹیٹ بینک IMF میں کام کرتا رہا ہو۔ پہلے بھی ایسے گورنرز اسٹیٹ بینک رہے ہیں جو عالمی مالیاتی اداروں میں کام کرتے رہے تھے۔ رضا باقر نے اپنی دوہری شہریت کی بھی تردید کر دی۔ اور ادھر اپوزیشن نے قومی اسمبلی میں منی بجٹ کی منظوری روکنے کے لیے کمر کس لی ہے۔ حکمت عملی طے کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں متحدہ اپوزیشن کا اہم اجلاس قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی زیر صدارت کچھ دیر میں شروع ہوگا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں ہونے والی اس اہم بیٹھک میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سمیت دیگر پارلیمانی قائدین بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس میں فائنانس بل کے علاوہ فارن فنڈنگ کے سمیت دیگر اہم امور پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ بڑی خبر اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے۔ اپوزیشن جماعتیں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے متحرک ہو چکی ہیں۔ نون لیگ اور JUI کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات چند روز میں اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے۔ اسلام آباد سے یہ اہم خبر ہے جو کہ اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے متحرک ہے۔ نون لیگ اور JUI کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات چند روز میں اسلام آباد میں ہوگی۔ اپوزیشن جماعتیں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے متحرک ہیں۔ مری کا رخ کریں گے جہاں برفانی طوفان کے 3 روز بعد بھی معمولات زندگی مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکے ہیں۔ سیاح اپنی خراب اور برف میں پھنسی گاڑیاں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ مری اور گلیاد جانے پر عائد پابندی میں آج شام تک توسیع کر دی گئی ہے۔ مری میں برفانی طوفان کے 3 روز بعد بھی زندگی معمول پر نہیں آ سکی۔ پانی اور بجلی کی فراہمی مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکی۔ موبائل فون سروس بھی متاثر۔ مری میں امدادی کارروائیاں اور ریسکیو ریلیف آپریشن تاحال جاری ہے۔ واقعہ کی ٹیمیں بجلی بحال کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، تاہم اب بھی مری بازار سمیت کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ علاقے میں پھنسے سیاحوں کی بڑی تعداد کو واپسی کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ سیاح اپنی خراب اور برف میں پھنسی گاڑیاں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ چیئرمین NDMA کے مطابق سیاحوں کی مری اور گلیات جانے پر پابندی آج شام تک برقرار رہے گی۔ مقامی افراد کو شناختی کارڈ دکھا کر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ سانحہ مری کی تحقیقاتی کمیٹی نے کام شروع کر دیا ہے۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی، پنجاب حکومت، مری اور اسلام آباد انتظامیہ کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ مری پر پنجاب حکومت کی قائم کردہ تحقیقاتی کمیٹی نے کام شروع کر دیا۔ 5 رکنی کمیٹی کی سربراہی ایڈیشنل چیف سیکرٹری ظفر نصر اللہ کر رہے ہیں۔ کمیٹی 7 سوالات کے جواب تلاش کر کے 7 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ دوسری جانب ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں پنجاب حکومت، مری اور اسلام آباد انتظامیہ کی نااہلی اور غفلت کھل کر سامنے آ گئی۔ گاڑیوں میں 22 افراد کاربن مونو آکسائڈ گیس سے جاں بحق ہوئے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہوٹل میں بجلی نہ ہونے سے سیاحوں نے گاڑیوں میں رہنے کو ترجیح دی۔ مری گرد و نواح میں سڑکوں کی 2 برس سے مرمت نہیں کی گئی۔ سڑکوں پر موجود گڑھوں میں برف سخت ہونے سے ٹریفک جام ہو گیا۔ 16 مقامات پر درخت گرنے سے بھی ٹریفک متاثر ہوئی۔ خارجی راستوں پر برف ہٹانے کے لیے نیشنل ہائی وے کی مشینری بھی موجود نہیں تھی۔ مری انتظامیہ کی برف ہٹانے والی مشینری کے ڈرائیورز بھی وقت پر نہ پہنچ سکے۔ سیاحوں کی آمد پر پابندی بہت دیر سے لگی۔ اور اس وقت براہ راست آپ کو لے چلیں گے رومانیہ جہاں پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ The visit of the President of Pakistan or of the Prime Minister of Pakistan to Romania. And for Mr. Laurescu, if you agreed, from what I understand, you already been invited to Pakistan, but have you decided on an exact date in the near future, given that the last visit of president level was in 95 and the level of prime minister is in 95. So if it's possible, when could we have visits at these levels? Thank you, and I will have a second question after the answers. Thank you for condoling with me on the tragic loss of life that we've had in the last few days because of the exceptional
snowfall that we've had in our resort in Murray. You rightly pointed out that despite excellent relations, our frequency of interaction has been somewhat limited. And in recognition of that, I'm here in Bucharest. As I said earlier on, want to lay the foundations of a new era of our bilateral relations. We've had good discussions. We've agreed to have a bilateral political consultation in the next few months. And building on that, I've invited the foreign minister to visit Islamabad, to visit Pakistan. And obviously, this will set the tone and create that enabling environment that is required for a summit-level visit of the Prime Minister or the President of Pakistan to रोमानिया में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं और वहाँ पर वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान के रोमानिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं।